اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا اور یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، یہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہیں، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ لہٰذا اس میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا ظہور، پر اسرار دھواں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات و نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی صاحبان چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا، اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے، لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا، مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں پر یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ دابۃ الارض جو پایا جانور کی صورت میں ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ 12 سینگوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا، جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس
وقت مسلم اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا اور پورا فرق حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے چہرے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ بہرحال دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ قبول کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دعوت الارض دراصل کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں بلکہ جدید سائنس کی نئی دریافت سے بنی تکنیکی مشین ہوگی، جسے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ AI کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دعوت الارض آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ نما کوئی روبوٹ یا حیوان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔